نواز شریف کی وطن واپسی، انتقام نہ لینے کا اعلان، بدلے اور انتقام کی تمنا نہیں، قوم کی خدمت کرنے آیا ہوں، قوم کو خوشحال دیکھنے کی تمنا ہے۔ نواز شریف کا مینار پاکستان جلسے سے خطاب، کہا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کس طرح ہم نے کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے، کشکول توڑنا پڑے گا، پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، وہ بنیادی فرق دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ آپ نئے سفر کا وعدہ کریں، آئندہ کسی کو اجازت نہیں دینا کہ آپ کے ملک سے کھلواڑ کر سکے۔ نواز شریف جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ وہ کون ہے جو چند سالوں بعد نواز شریف کو چاہنے والوں سے جدا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہمارے دور میں دھرنے کروا رہا تھا؟ نواز شریف نے پاکستان پہنچ کر پہلی تقریر میں کئی سوال اٹھا دیے، پھر کہا وہ کون ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے نا، میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، نہ کبھی آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے نہ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھلایا تو نہیں جا سکتا، مگر کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے بہت صبر اور ضبط سے کام دیا، ہمارے زخموں کو نہ چھیڑو، اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔ مشکل سے اللہ نکالے گا، ہم کوشش کریں گے۔ نواز شریف کا نون لیگ کے نئے ترانے پر جملہ، دعا کرائی ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ انہیں معاف فرما، ملک میں مہنگائی ختم کر دے، عمر کے اس حصے میں ملک کی تبدیلی چاہتا ہوں، کہا تسبیح میرے پاس بھی ہے، کوشش کرتا ہوں دوسروں کے سامنے نہ پڑھی جائے، تسبیح اس وقت کرتا ہوں جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ نواز شریف نے دوران خطاب فلسطین کا پرچم پکڑا اور ظلم کی مذمت کی۔ نواز شریف کی واپسی پر نون لیگ کے سٹیج پر جذباتی مناظر، مریم نواز کی آنکھیں چھلک پڑی، والد کا ہیلی کاپٹر آتا دیکھا تو رو پڑی، نم آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کرتی رہیں۔ نواز شریف سٹیج پر آئے تو گلے لگ کر روئیں، نواز شریف کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مریم اورنگزیب بھی نواز شریف سے مل کر روئیں، ایاز صادق اور دیگر رہنما بھی جذباتی نظر آئے۔ نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے، جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی وہ دیکھ لیں آج نواز شریف کس شان کے ساتھ اپنے لوگوں میں واپس آ گئے ہیں۔ مریم نواز کا مینار پاکستان جلسے سے خطاب، کہا جو کہتے تھے نون سے شین نکلے گا شین سے نون، وہ دیکھ لیں آج دونوں ساتھ کھڑے ہیں۔ مینار پاکستان جلسے میں خواتین کے انکلوژر میں مرد داخل، خواتین نے پنڈال خالی کر دیا، مرد کارکنان نے زبردستی داخل ہونے کی کوشش میں واک تھرو گیٹ بھی گرا دیے، پولیس نے لاٹھی چارج کر کے روکنے کی کوشش کی، اس دوران پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے بیٹوں سے ٹیلی فون پر گفتگو، وکیل شیراز رانجھا کہتے ہیں واٹس ایپ پر گفتگو 30 منٹ تک جاری رہی، چیئرمین پی ٹی آئی نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹوں کو تسلی دی۔ غزہ پر اسرائیلی بموں کی برسات نہ تھمی، فضائی بمباری میں مزید سینکڑوں فلسطینی شہید، تعداد 4300 سے زائد ہو گئی، کھنڈر بنے غزہ میں 1400 افراد کا کچھ پتہ نہیں، آلودہ پانی اور ناقص خوراک کی وجہ سے شہر میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، ہیضے کی دوائیں بھی میسر نہیں، پورے شہر میں صرف 3 اسپتال بچے ہیں، رات دن بمباری کا دھڑکا، امداد ملی بھی تو سمندر میں قطرہ، مصر کے راستے 20 امدادی ٹرک غزہ جانے کی اجازت دی گئی، تباہی اس قدر ہے کہ 2000 ٹرکس بھی کافی نہیں، صرف 4 ٹرکس میں دوائیاں ہیں، خدشہ ہے اتنے دن تاخیر کے بعد خراب نہ ہو گئی ہوں۔ برطانیہ اسرائیل کی حمایت بند کرے، فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے 1.5 لاکھ افراد لندن کی سڑکوں پر، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کی رہائش گاہ کے سامنے اسٹیج لگ گیا، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور ملحقہ سڑکیں بند، لندن میں زندگی رک گئی، مظاہرین میں مختلف مذاہب اور قومیتوں کے لوگ شامل ہیں، برطانیہ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی موجود ہیں، فلسطین کی آزادی کے نعرے، برطانیہ سے دہشت گرد ریاست اسرائیل کی حمایت بند کرنے اور جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، مہمان خصوصی سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے پریڈ کا معائنہ کیا اور کیڈٹس میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ سری لنکا کے آرمی چیف تقریب کے گیسٹ آف آنر تھے۔
ISPR کے مطابق پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، مالدیپ، نیپال، فلسطین، قطر اور یمن کے کیڈٹس شامل۔ پاکستان چاند پر بیس قائم کرنے کے چینی پروگرام میں شامل۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے چینی ہم منصب کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ انجینئرنگ، آپریشنل پہلوؤں سمیت تمام شعبوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ چین 2030 تک بڑی خلائی طاقت بننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پولیس گاڑیاں جلانے کا کیس، ATC نے ختیجہ شاہ سے جیل میں تفتیش کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے نئے مقدمے میں پولیس کو ختیجہ شاہ سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی۔ جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کیس میں ختیجہ شاہ کی ضمانت منظور ہو چکی۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 10 دن باقی۔ غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ کراچی میں 2 سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق، رواں سال رپورٹ کیسز کی تعداد 4 ہو گئی۔ اغوا نژاد بچہ گڈاب کی UC گجرو کا رہائشی ہے۔ وزارت صحت کے ذرائع کا کہنا ہے بچہ 3 اکتوبر کو پولیو وائرس سے معذور ہوا۔ رواں سال 3 پولیو کیس ضلع بنوں خیبر پختونخوا سے سامنے آ چکے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی ایکسپو سینٹر میں ویڈنگ ایکسپو کا افتتاح کر دیا۔ چیئرمین ARYB گلوبل حاجی اقبال کے ہمراہ سٹالز کا دورہ، منتظمین کی کاوش کو سراہا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا مشکل معاشی حالات کے باوجود کاروبار جاری رکھنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ویڈنگ ایکسپو میں نیشنل برانڈ کے 80 سٹالز لگائے گئے ہیں۔ اور جنوبی افریقہ نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا، 229 رنز کے بڑے مارجن سے شکست۔ پروٹیاز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 400 رنز کا ہدف دیا۔ کلاسن نے 67 گیندوں پر 109 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں انگلش ٹیم 22 اوور میں 170 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 4 میچوں میں انگلینڈ کی تیسری شکست۔ سری لنکا نے نیدرلینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سمارا وکرما کے ناقابل شکست 91 رنز۔ ورلڈ کپ کے تمام میچ A اسپورٹس پر براہ راست۔